الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کے ساتھ اولاد آدم پر احسان جتلایا جا رہا ہے اور خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث بھی آئی ہیں، ان میں سے ایک تو حدیث شفاعت ہے اور دوسری حدیث موسیٰ۔ حدیث موسیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ درخواست پیش کی، اے رب مجھے آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جو ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالنے کا سبب بنے تھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ آدم ہیں جن کا جسد اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں روح پھونکی اور ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں، تائید میں اور وضاحت میں اور دوسری احادیث بھی ہیں، ان کو تفاسیر میں اور خاص صراط الجنان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا۔ تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ ابلیس کے ذہن میں خیالات آ گئے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی آیت مقدسہ سے سجدے کے متعلق کچھ شرعی احکام بھی ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جسے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ،
اب عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے اور تعظیم میں کیسی کیسی شخصیات آ جاتی ہیں اور ان کے لیے سجدہ ہے یا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی، سجدہ جو عبادت والا سجدہ ہے، اس سے علاوہ سجدہ جو تعظیم تھا اس کے لیے کیا حکم، کیا جائز تھا نہیں تھا. تو اس ضمن میں تفصیل یہ ہے کہ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ابتدا سے لے کے اور جب تک دنیا قائم اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور اور قیامت کے مناظر، ہر جگہ پہ جو سجدہ عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب رہا سجدہ تعظیمی، تو یہ پہلی امتوں میں جائز تھا. علماء کے لیے، جو انبیاء یا اہم شخصیات تھیں ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی ادب والا سجدہ. مزید بھی اس میں تفسیر میں کچھ ایسے چند رہنما اصول لکھے ہوئے ہیں جو جاننا ضروری ہیں. ان کو میں مزید تفسیر کے حوالہ سے جو وہاں پہ درج ہیں دوبارہ سے بیان کیے دیتا ہوں، تاکہ ایک جو مفسرین ہیں جو ان کا انداز ہے اس انداز میں سمجھا جا سکے. تو پہلا نمبر تھا سجدے کی 2 قسمیں، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ. دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا ہے. نمبر 3، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا. نمبر 4، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یہ پہلے میں عرض کر چکا کچھ نہ کچھ انداز سے. ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں. اس ضمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک بھی پیش کی جا سکتی ہے اور ایک تصور اچھا قائم کیا جا سکتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں شام گیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورت کو اپنے خاوند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ اس کا بہت بڑا حق ہے. البتہ یہ جو 2 دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ سجدہ تعظیمی ہمارے لیے منع ہو گیا ہے اور پچھلی امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو اب اس کے لیے پھر حکم لگ گیا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرے تو وہ حرام کرے گا، فعل حرام ہے. تو سجدہ عبادت کرے کسی کے لیے تو اس سے تو مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو دوبارہ سے میں پھر اس کو، کیونکہ اہم یہ ٹاپک ہے، میں عرض کر دوں کہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم بن جائے گا. یہ ایسا فتویٰ لگانا اس سے بڑا جرم بن جائے گا. تو جو حد ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے، ویسا ہی ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنا ہے
جب کوئی سجدہ تعظیمی جو کہ حرام ہے ہماری شریعت میں بھی، کسی کو نہیں کرنا، لیکن اگر کسی کو دیکھا جائے تو اسے سمجھایا جائے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا یا مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، حفظ و امان میں بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔